وہ وہاں کی بہاری پاپولیشن. بہاریز کے رول کے بارے میں ذرا تھوڑا سا آپ کو واضح کر دوں. 20 ونگز تھے EPCF کے. یعنی پورا جو سیکیورٹی کا سٹرکچر تھا جی وہ بغاوت کر 3 ملین کو اس دنیا میں ابھی کوئی نہیں. 200,000 ویمن کو جی ان کو بے آبرو کیا گیا, ان کو وائلیٹ کیا گیا, ڈس آنر. کیا یہ ہیومنلی پاسبل ہے؟ آگے انڈیا ہے, پیچھے مکتی بند, اور ان کے تقریباً 20 ونگز تھے. 100 سے بھی زیادہ ان کی سیکریفائسز کا ایک اپنا مقام ہے. اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کے ساتھ. آپ کا جو ایکچوئل جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا وکٹم کون ہے. جی تو ایک تو میں آپ کو بتایا کہ پاک فوج, ٹھیک ہے. جس کو یہ ہزیمت اٹھانا پڑی, ایک سٹگما آف دی ڈیفیٹ جو کہ لگا ہے اور یہ رہے گا. جی ٹھیک ہوگا جی. ایک تو یہ چیز. دوسرا پوری قوم. پہلے نمبر پہ پوری قوم, دوسرے پہ پاک فوج, تیسرے پہ اگر کسی جو بہت زیادہ بڑے وکٹم بنے اس وار کے, ایسٹ پاکستان کے, وہ وہاں کی بہاری پاپولیشن اینڈ وہ لوگ جو کھل کے بنگالی لوگ جو کھل کے یونائٹڈ پاکستان کی سپورٹ میں تھے. صحیح. یہ لوگ بنے. بہاریز کے رول کے بارے میں ذرا تھوڑا سا آپ کو واضح کر دوں. بہاریز وہ لوگ تھے جو کہ انڈین اسٹیٹ جو یونائٹڈ انڈیا تھا اس کی اسٹیٹ بہار اور دائیں بالوی علاقوں سے 1947 میں ہجرت کر کے گئے تھے اور باقاعدہ قائد اعظم کی انویٹیشن پہ گئے. جی یہ لوگ پڑھے لکھے تھے, اسکلڈ تھے, اچھی جابس کرتے تھے. انہوں نے مشرقی پاکستان میں اس وقت کا جو ایسٹ بنگال کہتا تھا وہاں پہ جا کے اس کی معیشت کو, اس کے گورنمنٹ سٹرکچر کو بہت سنبھالا دیا, بہت سپورٹ کیا اور چلانے میں بہت مدد کی. لیکن انفارچونیٹلی جو ایک چھوٹی سی ڈیوائڈ تھی, پروبیبلی بیکاز دے بینگ اردو اسپیکرز اور بنگلہ میں تو بنگلہ زبان ہی بولی جاتی تھی, شاید اس کی وجہ سے ایک ان کی مین سوسائٹی میں, مین اسٹریم سوسائٹی میں اتنی اسیملیشن نہیں ہو سکی. صحیح. تو یہ ان لوگوں نے جب 71 کا یہ ایشو وہاں پہ آیا اور جب بنگالی سارے انہوں نے ریوولٹ کر دیا اگینسٹ دا اسٹیٹ آف دا پاکستان, تو بہاریز جو ہے وہ پاکستان کی مدد کو آگے بڑھے, فوج کی مدد کو آگے بڑھے. ان کے تمام لوگوں نے جو بے شک 14 سال کا بچہ تھا, 17 سال کا بوڑھا تھا, وہ آگے آئے. انہوں نے اپنے کاروبار چھوڑ دیے, اسکول کالجز جو بھی وہ کرتے تھے چھوڑ دیے. انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. اور پھر انفارچونیٹلی جب 16 دسمبر کو پاکستان ٹوٹ گیا تو یہ تو لوگ وہاں کے مقامی تھے. جی فوج تو قید میں چلی گئی. فوج کی فیملیز بھی بہت ساری قید میں گئیں, لیکن میکسیمم آلریڈی اس وقت کے ویسٹ پاکستان میں تھی. بہاریز کہاں جاتے؟ بہاریز کی تو فیملیز وہیں کی تھی, وہیں کے لوکس تھے. یہ خود جو مرد حضرات تھے جو فوج کے اندر تھے, EPCF میں تھے, ایسٹ پاکستان سول آرم فورسز میں, وہ پکڑے گئے. آدھے انڈیا میں پکڑ کے انڈیا ان کو لے گیا, آدھے مکتی بانی نے پکڑ کے بنگلہ دیشی جیلوں میں بند کر دیے. جو بچ گئے, جی زیادہ تو مارے گئے, بہت زیادہ بڑی تعداد میں مارے گئے. جو بچ گئے ان کے ساتھ یہ ہوا. لیکن ان کی فیملیز, ان کے بچے, ان کی عورتوں کے ساتھ کیا ہوا, وہ ایک ظلم کی ایک علیحدہ داستان ہے. میں کئی دفعہ یہ اس چیز کا ذکر کرتا ہوں کہ کیا میں پاکستان کے وقت 1947 میں بھی بہت فسادات ہوئے, جی بہت قتل و غارت ہوئی, دونوں سائڈ پہ ہوئی. ہندو اینڈ سکھ بھی مرے ہیں, مسلمان بھی مرے. ٹھیک ہے, مسلمان بہت زیادہ مرے, بہت قتل و غارت ہوئی. لیکن جو 71 میں وہاں پہ قتل و غارت ہوئی مشرقی پاکستان میں بہاریز کی, باقی اردو اسپیکرز کی, جو ویسٹ پاکستان کے لوگ وہاں پہ کام کاج کے لیے گئے ہوئے تھے, ڈاکٹرز تھے, انجینئرز تھے, ٹیچرز تھے, لیکچرر تھے, بڑی بڑی اور اچھی پوسٹ کے اوپر تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے, بزنس مین تھے. ہمارے بہت سارے پختون بھائی ادھر تھے جو کہ زیادہ تر بزنس میں تھے. اور وہ بنگالی جو کہ کھل کے یونائٹڈ پاکستان میں حتمی تھے, جو ان کے ساتھ ہوا وہ جب پاکستان کے قیام کے وقت جو کچھ ہوا اس سے اگر زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے, اس پہ چونکہ بہت زیادہ ریسرچ نہیں ہوئی, لوگ اس کو بہت زیادہ پڑھتے نہیں ہیں, اس لیے زیادہ پتہ نہیں, لیکن بہت برا ہوا اسپیشلی بہاریز کے ساتھ. صحیح. سر ایک اور جو بڑا پیش کیا جاتا ہے کہ دو چیزیں فوج کے حوالے سے, ایک تو سرنڈر کرنا تو اوبیسلی ایک شرمندگی کی ہی بات تھی, بٹ جو بھی ریزنز ہوں ہے تو ایک ہزیمت کی بات ہی ہے. ہمارے کتنے فوجی تھے وہاں پہ, ایکچوئل ان کی جو نمبر تھے وہ کتنے تھے, EPR نے کیا بغاوت کی تھی,
اور پھر جو سب سے بڑا جو اسٹگما دیا جاتا ہے وہ ہے جینوسائیڈ کا، کہ ہمارے فوج نے جا کے وہاں پر جینوسائیڈ کیا، جبکہ آپ نے ابھی بہاریوں کا بھی ذکر کیا. ہمیں جو اعداد نظر آتے ہیں اس میں بہاریوں کی قتل عام زیادہ نظر آتی ہے، اس میں کیا حقیقت کیا ہے اس کی؟ عارف صاحب نے آپ نے بڑا جو ہے نا ایک کوشچن کے اندر 5-6 اکٹھے بہت بڑے بڑے کوشچنس پوچھ لیے. تو کہاں سے اس کو سٹارٹ کریں؟ اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں میرا خیال ای پی آر کی بغاوت سے. دیکھیں 25 مارچ 71 سے پہلے پولیٹیکل حالات اتنے زیادہ خراب ہوئے وہاں پہ. جنرل یحییٰ خان صاحب خود 10 دن کے لیے ایسٹ پاکستان میں تھے، غالباً 15 مارچ سے 25 مارچ تک. اور بھٹو صاحب بھی وہاں پہ تھے، شیخ مجیب الرحمان صاحب بھی وہاں پہ تھے. ان کے درمیان میں پولیٹیکل نیگوشیشن ہوتی رہیں. انفارچونیٹلی وہ بے نتیجہ ثابت ہوئی، کسی نتیجہ پہ نہیں پہنچی. اور وہاں پہ ایک پیرل گورنمنٹ چل رہی تھی جو کہ جس کو عوامی لیگ اور باقی جو ایکسٹریمسٹ لوگ تھے وہ چلا رہے تھے. اور عام لوگوں کا اسپیشلی جو اردو سپیکرز تھے، ویسٹ پاکستانیز تھے اینڈ فوج کے لوگ تھے، ان کا تو جینا ہی بہت مشکل ہو گیا. ان کا راشن بند کر دیا گیا. ان کو جو ٹھیکیدار وہاں پہ کانٹریکٹرز تھے جو ان کو راشن پرووائڈ کرتے تھے، پانی آگے لے کے جاتے تھے، باقی چیزیں دیتے تھے، ان ساروں کا راستے کاٹ دیے گئے، ان کو مار دیا گیا، ان کو اغوا کر لیا گیا. بس ایک لمبی کہانی. اس کے اوپر آپریشن سرچ لائٹ ہوا. آپریشن سرچ لائٹ ہوا تو ای پی آر، جس کو آج کل آپ کہہ سکتے ہیں آج کل کی رینجرز یا ایف سی، ٹھیک ہے، ایسٹ پاکستان رائفلز، اس وقت کی سول آرم فورس تھی. اس میں تقریباً 90 to 95% وہاں کے لوکل بنگالیز ہوتے ٹھیک تھے. ہے، کچھ لوگ مغربی پاکستان سے جاتے تھے، انہوں نے بغاوت کر دی. ٹھیک ہے، جو ان کے کولیگز تھے مغربی پاکستان کے، ان کو مار دیا، ان کی فیملیز کو مار دیا، اچھا، ان کی جوان بچیوں کو مار دیا. ظلم کی ایک لمبی داستان ہے. صحیح، اسی طریقے سے وہاں پہ ای بی آر تھی، ٹھیک ہے، ایسٹ بنگال ریجمنٹ. جی، ایسٹ بنگال ریجمنٹ کا بھی یہی تھا، وہ پکی فوج تھی. اور اس میں بھی جو میکسیمم تھے اباؤٹ 90% پلس وہ سارے وہاں کے لوکل ہوتے تھے، ٹھیک ہے، بنگالیز تھے، اور بڑے ویل ٹرینڈ پروفیشنل سولجرز تھے. اور ساتھ ان کے ویسٹ پاکستان بھی تھوڑے، انہوں نے بھی بغاوت کر دی. انہوں نے بھی اپنی جو کولیگز تھے این سی او سپائی سے لے کے آفسر جے سی اوز پاکستان آرمی کے، جن کا تعلق آج کے پاکستان یعنی ویسٹ پاکستان سے تھا، ان کو بہت بے دردی سے مارا. صحیح. اس کے علاوہ وہاں کی سول پولیس تھی جو کہ آپ کہہ لیں سم تھنگ لائک 98% بنگالیز تھی. جی، صرف 2% کہہ لیں اندازے سے ویسٹ پاکستان سے لوگ جو ڈیپوٹیشن پہ گئے ہوئے تھے تو وہ ان میں شامل، انہوں نے بھی بغاوت کر دی. تو یہ سارے لوگ تقریباً آپ کہہ لیں 27 مارچ سے لے کے اگلے 3-4 دن، یعنی کہ اباؤٹ کوئی 30-31 مارچ 1971 تک یہ لوگ سارے بغاوت کر گئے. یعنی پورا جو سیکیورٹی کا سٹرکچر تھا جی وہ بغاوت کر گیا. بغاوت کر گیا. اور وہاں کی جو آرمی کی انٹیلیجنس تھی جی، اس میں آلموسٹ 50% بنگالیز تھے اس وقت. صحیح، وہ سارے بھی بھاگ گئے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے ہی لوگ مارے، اپنی یونٹ کے لوگوں کو مارا، ان کی فیملیز کو مارا، انہی کے ہتھیار چوری کر کے سارے کے سارے انڈیا بھاگ گئے. ٹھیک ہے، اور انڈیا نے ان کو اوپن آرمز کے طور پر، وہ تو تیار بیٹھے تھے، ٹھیک ہو گیا. اسٹیج مینج کیا ہوا تھا انہوں نے ان کو ادھر بٹھایا، ٹریننگ کی. اگلی یہ کہانی الگ ہے، سارا کچھ ہو گیا. تو یہ تو ہے، آپ نے بغاوت کا سوال پوچھا، یہ والا ہے. اس کے بعد آپ نے کہا اگلا کویشچن ہے 3 ملین کا. 3 ملین کو اس دنیا میں ابھی کوئی نہیں مانتا کہ جی 3 ملین بنگالیز اور ہندوز کو پاکستان آرمی نے مار دیا. دیکھیں ایک بڑا سادی سی ایک کیلکولیشن ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں ڈیپ انالیسس میں نہیں جانا چاہتا، اس پہ میں نے کافی آرٹیکلس لکھے ہیں، کافی چیزیں ہیں، آپ وہ بعد میں پڑھ لیجیے گا. لیکن میں آپ کو ایک سادی سی چیز بتاتا ہوں. اگر 26 مارچ 71 سے لے کے 16 دسمبر تک دن کاؤنٹ کیے جائیں تو تقریباً 265 دن بنتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان آرمی جو بینڈ اسٹرینتھ تھی، جو لڑنے والی فوج تھی، تقریباً 45,000 تھی. اوکے، ٹھیک ہے. اگر ہم اس پوری 3 ملین، اگر مفروضہ اکیڈیمک انالیسس کے لیے وقتی طور پر اس کو کنسیڈر کر لیں کہ 3 ملین یعنی کہ 30 لاکھ لوگ مر گئے، تو ان 30 لاکھ لوگوں کو ڈیوائڈ کریں آپ 265 ڈیز پہ. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ایک اور تہمت یا ایک مت ہے جو پاکستان آرمی کے خلاف لگتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 200,000 ویمن کو جی، ان کو بے آبرو کیا گیا، ان کو وائلیٹ کیا گیا، ڈس آنر کیا. اگر یہ دونوں فگرز کو ڈیوائڈ کریں 265 سے، جی،
تو ایک سمپل کیلکولیشن نکلتی، وہ کیا 11,000 and some hundred killings every day ایوری ڈے. and about 755 women being dishonored every day. مجھے بتائیں کیا یہ ہیومنلی پاسبل ہے؟ ایک وہ فوج جو کہ 2 محاذوں پہ لڑ رہی ہے، جی سامنے انڈیا کی فوج ہے، انڈیا ہے چاروں طرف، پیچھے اس کے مکتی بانی اس سے زیادہ خطرناک لوگ بیٹھے جی ہوئے، ٹھیک ہے، ان کو راشن نہیں پہنچنے دیا جا رہا، ان کو ان کی ری انفورسمنٹ نہیں پہنچنے دی جا رہی، ان کو ان کا اکوپمنٹ، ان کی رائفلز، ان کا ایمونیشن نہیں پہنچنے دیا جا رہا، اور وہ سارے کے سارے 4100 کلومیٹرز آف دی لینڈ بارڈر آف دا ایسٹ پاکستان، جو کہ بڑا ہی انٹریکیٹ ہے، کبھی زوم کر کے اس کو دیکھیں، بنگلہ دیش کا بارڈر ہے، آپ کو پتہ چلے گا کس طرح سنیک کی طرح چلتا ہے، صحیح، اور اس کے انکلیو انٹو انکلیو ہیں، بڑا مشکل بارڈر ہے، اس پہ یہ لوگ سارے پھیلے ہوئے ہیں 4100 کلومیٹر پہ، تھوڑے سے لوگ ود لارجر گیپس ان بٹوین، اور ان پہ تہمت ہے کہ وہ ایک دن میں تقریباً 11,500 لوگ مار رہے ہیں، ان کو دفن کر رہے ہیں، جی اور پھر اس کے بعد 800 یا 750 خواتین کو بے آبرو بھی کر رہے ہیں ایوری ڈے، وداؤٹ اینی بریک، وداؤٹ اینی فیل، وداؤٹ اینی جمعہ، ہفتہ، اتوار، عید، شبرات، رمضان آیا بیچ میں، کوئی چھٹی نہیں. جی یہ تو مشین بھی نہیں کر سکتی، یہ تو بالکل، کمپیوٹر بھی نہیں کر اور سکتا، جبکہ لوکل سپورٹ بھی نہیں ہے، لوکل تو آپ کے کچھ بھی بالکل نہیں، اگینسٹ ہے. کچھ بھی نہیں. جی ٹھیک ہو گیا جی. تو میں نے آپ کو بتایا آگے انڈیا ہے، پیچھے مکتی باندھی، جی اور یہ تہمت ہے. تو یہ تو سمپل کیلکولیشن ہے. ایک بڑی اچھی بک ہے بیہائنڈ دی 3 ملین، بیہائنڈ دی میتھ آف 3 ملین، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بنگالی پروفیسر ہیں، پرانے ہسٹری کے پروفیسر ہیں، انہوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، ابھی بھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور دو تھوڑا اچھی صحت میں نہیں، یہ نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، یہ بنگالی سے لکھی، آپ اس کو پڑھ لیں. ایک اور بک ہے سمیلا بوس نے لکھی، ٹھیک ہے، ڈیڈ ریکننگ. ڈیڈ ریکننگ، سمیلا بوس کون ہے؟ ہارورڈ اینڈ آکسفورڈ کی پرانی پروفیسر ہے، ٹھیک ہے، شی از اے ہندو، اچھا، شی از اے بنگالی. 10 سال لی انہوں نے ریسرچ کرنے میں اس بک کو، ٹھیک ہے، پاکستان بھی آئیں، انڈیا بھی گئیں، بنگلہ دیش بھی گئیں، ٹھیک ہے، ان کے فگر پڑھ لیں. ڈیوڈ برگ میں ایک ویسٹرن کورسپونڈنٹ ہے، بنگلہ دیش میں بہت عرصہ رہے ہیں، ان کا ایک آرٹیکل ایک فیمس ہے کویسچننگ دی آئیکونک نمبر. انہوں نے اس کو صرف کویسچن کیا میڈم حسینہ واجد کے دور میں، اچھا، کہ یہ 3 ملین 3 ملین کلنگز نہیں تھے، اور ان کو جیل کی ہوا کھانی پڑی اور مقدمے میں گھسیٹا گیا، وہ انہوں نے. اسی طریقے سے ایون انڈین جو لٹریچر آپ پڑھ لیں، ایک مسترد قسم کا ہے، ان کی جو ان کے پرانے ویٹرنس نے بکس لکھی ہیں، اور اس کے علاوہ ویسٹرنز نے جو لکھی ہیں، کوئی اس چیز کو نہیں مانتا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو ود ان بنگلہ دیش سوسائٹی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سین وائسز ہیں، جو کہ ایک صحیح ایکڈیمک ریسرچ کرتے ہیں، وہ کوئی بھی اس چیز کو نہیں مانتا. تو یہ تو اس کے بارے تو میرا خیال آگے کوئی بات کرنا ہی ٹھیک ہو فضول گیا. ہے کہ 3 ملین اینڈ 200,000 ایج کی یہ بات کرنا یہ فضول ہے. تو سر اس میں جو درمیان میں ہم نے بات کی تھی بہاریوں کی، جو فوج کے ساتھ ای پی سی اے ایف میں شامل ہوئے، ان کی تعداد کتنی تھی اور وہ کتنے وکٹم بنے اس میں؟ جی ہاں، میں نے اس پہ تھوڑا ذکر پہلے بھی کیا. ان کی تعداد ایگزیکٹ، چونکہ وہ وہاں پہ جب جنگ ختم ہوئی ریکارڈ سارا ضائع ہو گیا سرنڈر کی وجہ سے، اور کوئی چیزیں اس طرح کی ہسٹوریکل کوئی مستند قسم کی چیزیں تو ہاتھ میں آ نہیں سکیں، لیکن دیور ان تھاؤزنڈس. اچھا، ہاں جی، ایک کافی زیادہ تھے، تھاؤزنڈس میں تھے، اور ان کے تقریباً 20 ونگس تھے ای پی سی ایف کے، ایسٹ پاکستان سول آرم فورسز کے. اور یہ بنیادی طور پر جو پاک فوج کی جو ریگولر بٹالینز ہیں، ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ ہوتے تھے، شانہ بشانہ لڑے، بہت بہادری سے لڑے، بہت خدمات دیں، بہت سیکریفائسز دی. لیکن میں یہ کہوں گا کہ فوج سے بھی زیادہ ان کی سیکریفائسز کا ایک اپنا مقام ہے. وہ اس لیے کہ فوج تو ایک لڑاکا فوج تھی، ویل ٹرینڈ تھی، سب کچھ تھا، اور ان کا کام ہی لڑنا ہے، ملک کا دفاع کرنا ہے. انہوں نے جو کہ کیا اپنے تئیں بہت اچھے طریقے سے کیا. وہ لڑے، سرنڈر ہو گیا، وہ انڈیا کی جیلوں میں چلے. ان کی فیملی زیادہ تر کی 95% کی ادھر تھی، ویسٹ پاکستان. ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو بیچارے پکڑے گئے، کچھ انڈیا میں چل کی جیلوں میں گئے، کچھ بنگلہ دیش کی جیلوں میں گئے، اور ان کی جو فیملیز تھیں ان کو پورے مشرقی پاکستان سے اکٹھا کر کے ڈربا نما کیمپس کے اندر ڈال دیا گیا. انفارچونیٹلی پچھلے 53 ایئر سے یہ لوگ ادھر ہی رہے.
صحیح. اور بہت برے حالات میں رہ گئے ہیں. اور جو بچ گئے میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور پھر جو میں دل دکھتا ہے جو ان کے اوپر مظالم ہوئے. میری ایک اسپیسیفک ریسرچ ان کے اوپر بھی ہے, انشاءاللہ پبلش بھی ہوگی کچھ عرصے بعد. تو جو ان کے ساتھ ہوا, اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کے ساتھ. صحیح. ان کو بھی بڑے گلے ہیں اسٹیٹ کے ساتھ, فوج کے ساتھ. ان کے گلے جائز, جو فوج سے ان کے گلے تھے, فوج نے کافی حد تک پچھلے 4-5 سال میں ان کے دور کر دیے. یہ لوگ وہ ہیں پاکستان میں آئے جو کہ گورنمنٹ ایکسچینج پروگرام کے تحت آئے. جب ہمارا ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہو گیا بٹوین پاکستان, خاص طور پر جنرل عاصم کا, چیف آف آرمی اسٹاف کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا.